بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی سب سے انوکھی اور عجیب و غریب بادشاہت جس سلطنت کا بادشاہ ہوا میں سفر کیا کرتا تھا، اور ایک ایسی خوبصورت ملکہ جو جنات کی اولاد میں سے تھی۔ یہ اپنی سلطنت کی سب سے خوبصورت شہزادی تھی جس کی قوم آگ اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، دنیا کی یہ عجیب و غریب بادشاہت اللہ تعالیٰ نے کس کو عطا فرمائی تھی، اور اس بادشاہ کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی جس کی وجہ سے دنیا کی تمام تر مخلوقات اس کی فرمانبردار ہو گئی تھی؟ اور یہ حسین و جمیل ملکہ کون تھی، اور اس کی قوم کے لوگ آگ اور سورج کی پوجا کیوں کیا کرتے تھے، اور پھر اس ملکہ کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہدایت عطا کی؟ پیارے دوستو، دنیا میں 4 ہی ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین پر بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور ان 4 بادشاہوں میں سے اللہ نے سب سے انوکھی بادشاہت اپنے پیارے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان، جنوں اور پریوں اور تمام قسم کی مخلوقات کو آپ علیہ السلام کے تابع کیا تھا، یہاں تک کہ ہوا بھی آپ علیہ السلام کے حکم سے چلا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں، چرند پرند اور تمام قسم کی مخلوقات کی بولیاں جانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عالیشان تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، اور آپ کئی مہینوں کا سفر ایک دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، دنیا کی یہ عظیم اور انوکھی بادشاہت اسی شان و شوکت کے ساتھ جاری تھی کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ ایک سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران دنیا بھر کی تمام قسم کی مخلوقات آپ علیہ السلام کی خدمت میں مختلف ڈیوٹیاں سر انجام دیتی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس لشکر میں انسان، جنات، پریاں اور ہر قسم کی مخلوقات موجود تھیں، اور اسی لشکر کے اندر ایک خاص قسم کا پرندہ بھی تھا جو سلیمان علیہ السلام کا پسندیدہ پرندہ تھا۔ اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جہاں کہیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر رکتا تو یہ پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے زمین سے پانی تلاش کرتا تھا تاکہ آپ علیہ السلام اس پانی سے اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ یہ پرندہ جس کا نام ہدہد تھا، اللہ نے اس کی نظر میں اس قدر طاقت رکھی تھی کہ یہ پرندہ ہوا میں اڑتے ہوئے زمین پر نگاہ کر کے پانی کو تلاش کر لیتا تھا، اور جہاں کہیں زمین پر پانی موجود ہوتا وہیں پر سلیمان علیہ السلام کا لشکر پڑاؤ کرتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جس کے اوپر اللہ کا اسم اعظم کنندہ تھا، جس کی وجہ سے تمام تر مخلوقات سلیمان علیہ السلام کے تابع ہو گئی تھیں۔ پیارے دوستو، اس جاری سفر کے دوران سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور وہاں پر پانی کی ضرورت پیش آئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پسندیدہ پرندے ہدہد کو طلب کیا تاکہ وہ پانی تلاش کر لائے، لیکن ہدہد وہاں پر موجود نہ تھا۔ یہ پرندہ اپنی ڈیوٹی سے غائب تھا۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام جلال سے فرمانے لگے کہ اگر آج ہدہد نے اپنے غائب ہونے کی قابل قبول وجہ نہ بتائی تو آج میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ چنانچہ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جلال کو دیکھ کر ان سے معذرت کرنے لگا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا، تم کہاں غائب تھے؟ تو ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا نبی اللہ، آج میں آپ کے لیے ایک عجیب و غریب خبر لایا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پوچھنے پر ہدہد نے فرمایا کہ آج میں ایک عجیب و غریب ملک میں گیا جہاں ایک حسین و جمیل ملکہ حکومت کرتی تھی جس کا نام بلقیس ہے۔ اس سلطنت کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے باوجود بھی وہ لوگ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ اور اس خوبصورت ملکہ بلقیس کا ایک عالیشان تخت بھی ہے جو 30 گز لمبا اور چوڑا ہے۔ اس پر خوبصورت موتی اور ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، اے نبی اللہ، ان تمام تر نعمتوں کے باوجود شیطان نے انہیں ایک برے عمل میں مبتلا کر رکھا ہے، اور وہ لوگ اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر شرک کے اندر مبتلا ہیں، اور پوری قوم گمراہی کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، جب انہوں نے یہ بات سنی کہ یہ قوم اللہ کی بجائے کسی اور کی پوجا کرتی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو دعوت حق دینے کا فیصلہ کیا، اور اس ملک کی ملکہ کے نام ایک خط لکھا جو کچھ یوں تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔
یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد کی جانب سے ملکہ بلقیس کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبے کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خط تحریر کر کے ہدہد کے حوالے کر دیا اور ہدہد کو یہ حکم دیا کہ یہ خط ملکہ بلقیس تک پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پاتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر ہدہد اڑتے ہوئے ملکہ بلقیس کے محل میں جا پہنچا۔ ملکہ بلقیس اس وقت اپنے عالیشان محل میں آرام فرما رہی تھیں۔ ہدہد روشن دان کے ذریعے ملکہ بلقیس کے محل میں داخل ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملکہ بلقیس کے سینے پر جا کر رکھ دیا۔ چنانچہ ملکہ بلقیس کی جب آنکھ کھلی تو وہ یہ خط دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ جب انہوں نے یہ خط پڑھا تو اپنے حواریوں سے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں دریافت کرنے لگیں کہ یہ کون سا بادشاہ ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے۔ چنانچہ حواریوں نے ملکہ بلقیس کو بتایا کہ سلیمان علیہ السلام بہت ہی طاقتور بادشاہ ہیں، جو خود کو اللہ کا پیغمبر کہتے ہیں اور لوگوں کو دین حق کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد ملکہ بلقیس اپنے درباریوں سے مشورہ طلب کرنے لگیں کہ آخرکار اس خط کا کیا جواب دیا جائے۔ چنانچہ درباریوں نے ملکہ بلقیس کو یہ مشورہ دیا، ہمیں سلیمان علیہ السلام سے کوئی خوف نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس بے حساب جنگی ساز و سامان ہے۔ اگر انہوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تو ہم بھی ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اس کے بعد جو آپ مناسب سمجھیں وہ آپ خود فیصلہ کر لیں۔ اس طرح ملکہ بلقیس نے درباریوں کا مشورہ سن کر کہا کہ بے شک ہم طاقتور ہیں، لیکن کسی معاملے کا یہ حل نہیں کہ فوراً جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ اس کے بعد ملکہ بلقیس نے اپنے غلاموں کے ہاتھ سلیمان علیہ السلام کی طرف بے شمار تحفے بھیجے، اور ان تحفوں کا حقیقی مقصد یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا حقیقی طور پر اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں یا صرف ایک بادشاہ ہیں۔ اگر تو وہ اللہ کے سچے نبی ہوئے تو وہ ان تحفوں کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کا نبی ان چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے، اور اگر وہ صرف ایک بادشاہ ہوئے تو وہ ان تحفوں کو قبول کر لیں گے۔ چنانچہ ملکہ بلقیس کا حکم پاتے ہی چند درباری تحفوں کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش ہوئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ تحفے پیش کیے تو سلیمان علیہ السلام نے ان تحفوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جن تحفوں کے ذریعے مجھے بہلانے آئے ہو، ان سے بھی کئی زیادہ نعمتیں اللہ نے مجھے عطا کر رکھی ہیں، اور ان تحائف سے کئی زیادہ اللہ نے مجھے مال و دولت عطا فرمایا ہے۔ میرے نزدیک دنیا کے مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں، اور مال و دولت کو جمع کرنا میرا مقصد نہیں، بلکہ میرا مقصد اللہ کے کلمہ حق کو بلند کرنا ہے، اور میری یہ خواہش ہے کہ تمام لوگ اللہ کے احکام کی پیروی کریں اور اللہ کی وحدانیت کو قبول کر کے اللہ کی عبادت کریں۔ اس طرح سلیمان علیہ السلام نے ان درباریوں سے کہا کہ ملکہ بلقیس سے جا کر کہیں کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں اور میرے دربار میں حاضر ہو جائیں۔ اگر ان لوگوں نے ایسا نہ کیا تو میں ضرور ان لوگوں کے ساتھ جنگ کروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جواب سن کر وہ درباری واپس لوٹ گئے اور جا کر ملکہ بلقیس کو سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت کے بارے میں بتانے لگے۔ ان درباریوں کی بات سن کر ملکہ بلقیس بہت ہی زیادہ فکر مند ہو گئیں، اور ایک بہت بڑے لشکر کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئیں۔ ادھر جب سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کی آمد کا علم ہوا تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے تمام درباریوں سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لا سکتا ہے؟ تو اس وقت سلیمان علیہ السلام کی محفل میں موجود ایک جن نے کہا، حضور میں دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت آپ کی خدمت میں لا سکتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، مجھے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے وہ تخت چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ بات سن کر تمام درباری خاموش ہو گئے۔ تو اس وقت آپ کی محفل میں موجود اللہ کے ایک نیک بندے جس کا نام عاصم بن برقیہ تھا، انہوں نے کہا، حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پلک جھپکنے سے پہلے اللہ کے اس بندے نے وہ تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ جب وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی ہیئت تبدیل کرنے کا حکم دیا تاکہ اس سے ملکہ بلقیس کی عقل کا اندازہ لگایا جا سکے۔ چنانچہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس تخت کی شکل و صورت کو بدل دیا گیا۔
جب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے عالی شان محل میں داخل ہوئیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت کو دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا خیر مقدم کیا۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے حسن و اخلاق سے بے حد متاثر ہوئیں۔ ملکہ بلقیس کے سامنے جب وہ تخت پیش کیا گیا تو ملکہ بلقیس نے اپنے تخت کو فوراً پہچان لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگیں، یہ تو میرا تخت ہے، اور اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ کر سوچنے لگیں کہ جو شخص اتنی دور سے یہ تخت لانے پر قادر ہے، بے شک وہ اللہ کا سچا نبی ہی ہو سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھ کر اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حسن و اخلاق سے متاثر ہو کر ملکہ بلقیس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں، اور اس طرح اللہ نے اس خوبصورت شہزادی کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے ملکہ بلقیس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک جنات میں سے تھا جن میں سے ملکہ بلقیس پیدا ہوئیں۔ اسی وجہ سے بعض روایات میں نقل کیا گیا ہے کہ ملکہ بلقیس جنات کی اولاد میں سے تھیں، باقی واللہ اعلم۔